صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میرا باپ شہید ہو چکا ہے، بہت زیادہ قرضہ تھا میرے باپ پر، میری 9 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے اور اس کی فصل بڑی تھوڑی ہے، قرضہ بہت زیادہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جانا، کیونکہ آج میں نے اپنے باغ کی فصل اتارنی ہے، قرض داروں کا وقت طے ہے، انہوں نے آ کے مجھ سے قرض کی ڈیمانڈ کرنی ہے، مطالبہ کرنا ہے، قرض تو میں ادا کر نہیں سکتا، پیسے میرے پاس ہے نہیں، فصل تھوڑی سی ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ آ جانا، آپ بڑے ہیں نا، آپ کی وجہ سے لوگ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، میرے سے سختی سے بات نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے نا مثال طور پر میں نے کسی بندے کے پیسے دینے ہو، میں نوید بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا، اگلا بندہ کہتا چل یار کوئی گالی نہیں، مسیتوں باہر آ لیندے پھر پوچھنے ہیں، بڑے بندے کا ایک حیا ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے پاس آ جانا، آپ کا حیا کرتے ہوئے لوگ مجھے ڈانٹے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جابر جاؤ، تم ایسا کرو جا کے ساری فصل ایک جگہ پہ اکٹھی کرو، اتار کے دینا نہ، میرا انتظار کرنا۔ بہرحال حضرت جابر چلے گئے، ساری باغ کی کھجوریں اتاری، ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا ایک جگہ پہ لگا دیا، قرض دار آ گئے، تھوڑی سی کھجوریں، کہاں قرضہ عطا ہونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا لیا اور کھجوروں کو ڈھانپ دیا، کھجوروں کے ڈھیر کو ڈھانپ کر کہا جابر اس کپڑے کے نیچے سے کھجوریں نکالتے جاؤ، تولتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تولتے جاؤ، جس بندے کا جتنا قرض ہے اس کے قرضے کے مطابق اس کو کھجوریں تول کے دے دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نکالتا رہا تولتا رہا، نکالتا رہا تولتا رہا، نکالتا رہا، تو سارے کا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر ہو گیا سارا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا ہی خوش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اٹھایا تو کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسے ہی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آنے کی؟ بڑے بڑے لوگوں کا قرضہ ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ تیرے رب کو یہ بھی نہیں پسند کہ جس کا باپ دین کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا کہ لوگ اس کے بچے کے ساتھ سخت کلامی بھی کریں، اس کے بچے کو ڈانٹے بھی۔ اتنی مضبوط حفاظت اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر اسباب پیدا کر دیے کہ جا نبی میرے بندے کی حفاظت فرما، میرے بندے کے اسباب پیدا کر دے کہ لوگ اس کے ساتھ سخت کلامی بھی نہ کریں۔ معجزہ دکھایا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ہاتھوں، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ کر سکتا ہے اتنی کوئی مضبوط حفاظت ہم میں سے؟